اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اسلامی نظام کے آئین کی بنیاد ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ صاحب حکومت کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور اگر جھگڑا یا آپس میں کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو پھر اس معاملے کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دینے کا حکم موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ہمیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو صاحب حکومت ہو تم میں سے اس کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے، یعنی کوئی جھگڑا ہو جائے، فی شیئن، کسی بات میں، فردوہ، تو اسے لوٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیرٌ، یہ بہتر ہے آپ کے لیے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب حکومت کی جو تم میں سے ہو۔ پس اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں، پھر لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ غور کریں، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ خطاب ہے جو ایمان والوں کو ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ، پہلی بات جو فرمائی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کی اطاعت سے مراد، اطیعوا اللہ سے مراد احکام الہی جو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں موجود ہیں، ان سب کی اطاعت کرو۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر کفر و شرک انتہائی سنگین جرم ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ہے عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے۔
آخرت اور قیامت پر ایمان قرآن پاک بہت زور دیتا ہے اس پر۔ ختم النبیین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے اور ارکان اسلام کو بخوشی آپ پورا کرو۔ اس سب کے بارے میں قرآن پاک میں حکم موجود ہے۔ تو یہ اطیع اللہ میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ آیت دستور اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام کا مرکز اور محور رب تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ سے وفاداری ہے۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر طرح کے قانونی سیاسی اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب اوامر و نہی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس آیت میں دوسرا حصہ جو ہے وہ فرمایا گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اطیع الرسول سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا گیا، فَاتَّبِعُونِی میں آتا ہے کہ آپ میری سنت پر چلو، میرے راستے پر چلو، میری پیروی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو میرے جیسے ہو جاؤ، میری پیروی کرو۔ یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی غفور الرحیم، مہربان ہے، بخشنے والا ہے گناہوں کا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اطاعت الہی کی عملی شکل ہے۔ یہ ایک مستند ذریعہ ہے جو احکام الہی کا پاسدار ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنا اللہ کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس طرح سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اور تیسری بات اس آیت میں آئی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اب اول الامر کیا چیز ہے؟ یہ حکومت ہے، جو کہ صاحب حکومت لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اول الامر جو ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ شریعت میں آپ آگے اپنے ماحول کا یا اپنی جو ضروریات ہیں یا معاملات ہیں ان کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا حل پہلے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، اگر قرآن پاک میں ان کا حل نہیں ملتا تو پھر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حل نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے مطابق اجماع جو ہے اس کی طرف، یعنی اجماع سے مراد ہے اہل علم جو ہے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اور یہ اس میں اول الامر سے مراد یہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اول الامر سے مراد تمام وہ لوگ جو فقہ میں ہوتے ہیں وہ سب اس میں دیکھیں نا، اول الامر سے مراد امراء اور حکام ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن وہب فرماتے ہیں سلاطین ہیں اس سے مراد، اور مجاہد فرماتے ہیں اصحاب فقہ ہیں، اصحاب فقہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل دین اہل فقہ اس سے مراد ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد علماء ہیں۔ اگر ملک میں اسلامی نظام قائم ہے تو اول الامر یعنی اہل
حکومت جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، یعنی اس اول الامر میں وہ تمام حکام شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی اداروں کے سربراہ ہوں، تو ان میں خلل ڈالنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے تو الحمدللہ پھر ان کی اطاعت لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اول الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ وہ پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اگر وہ معصیت کا حکم دے، معصیت کا مطلب ہے جو گناہ کا، تو سنیں اور نہ مانیں، یعنی معصیت جو گناہ کا کام ہے اس کی بات سن سکتے ہیں لیکن ماننی نہیں ہے۔ ماننی سب کچھ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق جو وہ حکم کرے گا وہ اس کی بات کو مانا جائے گا، اس پر عمل ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اسی آیت میں دیکھیں آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور جب کوئی جھگڑا پڑ جائے آپ میں، فی شیئن کسی بات میں، فَرُدُّوهُ تو اسے لوٹا دو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو جھگڑا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو پھر شریعت میں چوتھا حصہ جو ہے جس کو قیاس کہتے ہیں اس کے ذریعے اس معاملے کا حل نکل آتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں ہمیشہ معاملہ جو بھی ہوتا ہے جو تنازع کی شکل ہوتی ہے اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیشہ ہی نکل آتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ آپ اس کو اجماع کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں، قیاس کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور یہ حکم ہے۔ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد حکام ہوں گے، ان میں نیک حاکم بھی ہوں گے اور فاسق بھی، تم ان کے احکام سننا اور ان کا جو حکم حق کے موافق ہو اس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اگر وہ نیک کام کریں گے تو اس میں تمہارا اور ان کا نفع ہے، اگر وہ برے کام کریں گے تو تمہیں نفع ہوگا اور ان کو نقصان ہوگا۔ ایک اور حدیث میں راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان شخص پر حکام کی اطاعت لازمی ہے، یعنی اول الامر کی، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ہاں اگر وہ اللہ کی معصیت کا حکم دے تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کی مستقل اطاعت یاد رکھیں، اللہ کی مستقل اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت ہے، لیکن جو اول الامر ہے اس کی اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے محتاط ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے محتاط حکم دیں گے تو مانا جائے گا اور اس پر عمل ہوگا اور اس کی اطاعت ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ معصیت کا حکم ہوا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہوا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے لیے ایک بہترین مثال، اول الامر کے لیے ایک بہترین مثال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا
اور اس پر ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، پھر فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ اب فرمایا کہ آپ لشکر والوں کو حکم دیا آپ جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ اب اس وقت کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آگ ہی سے تو بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، آگ میں کوئی نہیں کودا تھا کہ آگ بجھ گئی اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ جو تھا وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ لوگ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر وہ آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ قیامت تک اس آگ میں ہی رہتے، یعنی اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہتے اور باہر نہ نکلتے۔ اور دوسروں کی آپ نے تعریف فرمائی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام میں آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں کسی امیر کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی نیک کاموں میں ہے، اچھے کاموں میں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بھی وہ لوگ جو حکمران ہیں، اگر ان کے جو اچھے کام ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن ان کے وہ کام جو برے ہیں، جو برا حکم کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے حکم کو مانتے ہیں وہ پھر ہمیشہ اسی مصیبت میں گرفتار رہیں گے۔ اس لیے آج کل کے حکمران جو ہیں ان کے احکام جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جدا ہیں، جو ان کو مانتا ہے وہ ذلت اور رسوائی میں پڑا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تیسری اطاعت یعنی اول الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے۔ یہ اطاعت اس وقت کی جائے گی جب یہ اپنا حکم پہلی اور دوسری اطاعت کے مطابق دیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اگر ان کا حکم ہوگا تب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلوہ افروز ہوئے تو فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر میں ان کی اطاعت سے انحراف کروں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو، یعنی دین حق پر چلا دو، تاکہ اگر میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے سچائی پر دوبارہ قائم کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ غور کریں کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا امیر کی اطاعت اس وقت ضروری ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا ہر صورت ضروری ہے، اور بندہ اگر قائم رہتا ہے اور اس جماعت کے ساتھ تو اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ اگر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے الگ ہو جاتا ہے اور اسی حال میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے، یعنی اچھا پاؤ گے،
اور ان کی بعض باتوں کو منکر یعنی برا پاؤ گے۔ جو ان کی منکرات پر ناراض ہوا وہ بری و ذمہ ہوا، کیونکہ جو کہتا ہے ان کی برائیوں پر وہ راضی نہ ہوا، صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کی بری باتوں کو اس نے نہ مانا، تو وہ بری و ذمہ ہوا، یعنی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوا۔ اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہو گیا، یعنی ان کی بری باتوں پر راضی ہو گیا اور اس کی پیروی کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، یعنی نماز کا انتظام بھی کرتے رہیں۔ تو نماز کا جیسے ہوتا ہے نا صلاۃ، قیام الصلاۃ، صلاۃ کا قیام، نظام صلاۃ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب تک قائم رہے تو آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے اول الامر کے خلاف، بغاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ نماز کا سسٹم ہی ختم ہو جائے، سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا ان کا، تو پھر آپ جہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ترک نماز نشاندہی ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ باہر ہو گئے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد درست ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہیں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتحال ہو تو کیا ان کے مقابلے میں ہم نہ اٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ یہ 2 دفعہ فرمایا، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب تک نماز کا نظام قائم کرتے رہیں تو آپ ان کے خلاف نہیں اٹھ سکتے۔ اگر نماز کا اجتماعی نظام وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کا اجتماعی نظام قائم و دائم ہے تو آپ ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے گی، کفر و شرک کی تہذیب کو وہ پیروکار بن جائیں گے، تو پھر ان کے خلاف جہاد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں تب جائز ہوگا۔ اسلام میں امیر کی شان اور عظمت ہے۔ امیر کا مطلب ہے اول الامر۔ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اسوہ حسنہ پہ چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا کوئی بھی کام اس کا اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ شریعت کا قانون نافذ کرنے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس اقتدار ایک امانت ہوتی ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس نے اس کو چلانا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے حقوق و فرائض کو ذمہ داری سے اس دور میں ادا کرتا ہے جب یہ دور اسلامی حکومت کا بن جاتا ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، تمام قوانین اسلامی ہوتے ہیں۔ ہر شخص محفوظ ہوتا ہے اور آسانی سے وہ دین حق کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور سب مسلمان اس خوبصورتی میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں جس طرح تسبیح کے دانے ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، سب خوشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہتے ہیں اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کل کی جو جمہوریت ہے وہ اسلام کے مکمل خلاف ہے، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ لوگوں کی حکومت، تو اس میں اللہ کی حکومت نہیں ہے۔
جبکہ اسلام میں خلافت ہے تو وہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہو گیا، یعنی شرک میں جیسے ہو جاتا ہے کہ جمہوریت لوگوں کی حکومت اور اسلام میں اسلامی حکومت اللہ کی حکومت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ طاقت کا سر چشمہ جو ہے جمہوریت میں عوام ہے اور اسلام میں طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے۔ تو اسلام میں مکمل طور پر قانون، ایک آئین موجود ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے، وہ اللہ نے پہلے ہی وہ دے دیا ہوا ہے۔ جبکہ جمہوریت میں یہ ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، یہ وزیر بنتے ہیں، یہ سارے ممبر بنتے ہیں، پھر ممبر جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنا قانون بناتے ہیں، اپنا آئین بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ عدالت ہوتی ہے تو وہ بھی اسی آئین کو سامنے لے کر چلتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آئین جو اس میں بن جاتا ہے اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آئین خود بناتے ہیں، پھر خود ہی قانون بناتے ہیں، جبکہ اسلام میں قانون کوئی خود نہیں بناتا، وہ اللہ نے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر کے وہ قیامت تک کے لیے مدینہ میں جو ماشاء اللہ حکومت تھی اسلام کی، اس میں نافذ کر کے مکمل طور پر وہ ہمیں عملی طور پر بتا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ کا ہے، بندہ صرف جو اول الامر ہوتا ہے وہ صرف اس کو ریگولیٹ کراتا ہے، اس کو باقاعدگی سے چلاتا ہے۔ عدالتوں کا نظام بھی دیکھیں نا، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتا ہے جمہوریت میں، لیکن اسلام میں عدالتوں کا جو کام ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، دیکھیں اگر آپ غور کریں، اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو جمہوریت اور اسلام شرک نظر آئے گا، کیونکہ اس میں جو قانون ہے سارا وہ بندے بناتے ہیں، اور اسلام میں وہ قانون پہلے ہی بنا ہوا ہے، قرآن و سنت وہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اور دیکھیں عدالتیں بھی جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، عدالتیں اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، بلکہ ان کو عدالتوں کو مان کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں قانون اللہ کا بنا ہوا ہے، عدالت اللہ کے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس وقت کا جو اول الامر ہے، وہ حکمران ہے، وہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو عدالت میں اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوتا ہے۔ کتنا اسلام یعنی انصاف کا علمبردار ہے، خود سوچیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، اگر پاکستان ہے اس میں اگر اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو موجودہ نظام اور سیاست دھڑام سے گر جائے گی، اور یہ جو لوگ جو موجودہ حکمران ہیں یا حکمران جو شروع سے پاکستان بننے سے ہوتے آئے ہیں، ان لوگوں نے آپ دیکھیں کیا ان میں 3 باتیں اہم تھیں۔ آپ کسی بھی حکمران کو دیکھ لیں، کون سی 3 باتیں تھیں؟ وہی باتیں جو ایک منافق میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جھوٹ کون نہیں بولتا، سارے سیاستدان جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا۔ اور پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں نا اس کو پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امانت جو ان کو دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ اس میں آپ ذرا نوٹ کریں، ایک نہیں بلکہ اس وقت 52 اسلامی ملک ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کون سا اسلامی ملک ہے جس کا حکمران مومن ہے، مکمل طور پر ایمان کے ساتھ، وہ اسلام کے ساتھ وہ بالکل سٹک ہے، اور وہ اس میں نفاق کی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے کوئی ایسا؟ سوچو۔ تو اسلام میں یہ بات ہے، اسلام میں جو حکمران ہوتا ہے نا وہ امین ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، وہ
امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا ادھر ادھر کرے گا تو وہ خود اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اسے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جو اجتماعی ہمیں نظام دیتا ہے، اجتماعی یہ قوانین اسلامی جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، اجتماعی ادارے ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے ہوں، انصاف کے ہوں، اور اس طرح سود سے پاک مالی نظام بنتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو آپ غور کریں نا، یہ جو آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں، یہ جو آپ کے ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں، یا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو حکومت میں جن کو آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، انہوں نے تو آپ سے وہ ایک ووٹ لیا۔ ووٹ کیا تھا؟ ایک آپ کے پاس امانت تھی اللہ کی، کہ اللہ کا دین یہ لوگ لائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کرائیں گے، کیونکہ مسلمان ہیں، اسلام تو یہی ہے نا۔ اور جب کٹھے بیٹھتے ہیں سارے، تو وہ کٹھے بیٹھ کے وہ اس قرآن کو، اس اسلام کو، اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اپنا ہی قانون پیش کر دیتے ہیں، اپنے ہی قانون بنا لیتے ہیں، اور اسلام کو جو قرآن و سنت ہے اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور اپنا ہی نظام قائم کر دیتے ہیں، اپنے ہی قوانین بنا دیتے ہیں، اور اس میں جھلک کس کی ہوتی ہے؟ کفار کی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے ہاں کیا جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے ووٹ لیے، انفرادی طور پر ہر بندے نے ووٹ دیا کہ ہمارے ہاں اجتماعی اسلام نافذ ہوگا، لیکن یہ جب وہاں اسمبلیوں میں بیٹھے، انہوں نے نہ قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا، اور نہ ہی اسلام کو انہوں نے خیر باد ہی کہہ دیا، اور اپنی مرضی کے قانون انہوں نے وہاں شروع کر دیے، اور اس طرح سے وہ جو چاہیے تھا نظام وہ نہ آ سکا، اور ابھی تک اسی طرح کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب غور کریں کہ جہاں پر جیسے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب آپ کا تنازع ہو جاتا ہے، آپس میں آپ اولو الامر موجود ہے، یعنی جو آپ کو کوئی حکم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے آپ کو حکم دیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ کو وہ جو معاملہ ہے جس میں آپ کا تنازع ہو گیا ہے، آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے جو ماشاء اللہ اسلامی حکومت ہوگی، اس کے اندر علماء کرام کی ایک کونسل ہوگی، اور وہ اجماع کرتی ہے۔ اجماع کا مطلب ایسا معاملہ جس پہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی صحیح ہے تو پھر وہ قوم کو پھر اعتماد میں لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات قیاس کے ذریعے، جو شریعت کا چوتھا جز ہے، اس کے ذریعے عوام کو کیا وہ اس میں لیتے ہیں، اعتماد میں لیتے ہیں، تو اس طرح سے معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جن معاملات میں آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، تو یہ ہے شریعت کی طرف لوٹا دو۔ وہ میں نے عرض کیا علماء کی کونسل ہوتی ہے جو وہ کہ معاملے کو اس طرح سے وہ ماشاء اللہ اجماع اور قیاس سے وہ الحمدللہ معاملہ نمٹ جاتا ہے، اور سب کو سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی چلتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر امام ابو حنیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، شوال کے 6 روزے انہوں نے مکروہ قرار دے دیے تھے، جبکہ حدیث صحیح مل گئی، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ حدیث جو ہے دیکھیں، یہ صحیح مسلم میں 1163 نمبر پہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مثل ہے۔ تو گویا یہ حدیث مل گئی تو لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو امام ابو حنیفہ کی بات ایک طرف ہو گئی۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل گئی، اطاعت رسول سب سے پہلے ہے، تو اس لیے اطاعت رسول، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اور اس کے بعد اولو الامر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا، اور طریقہ یعنی اس کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے۔ بنیادی قانون اور آخری سند
فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں تنازع پیدا ہو جائے گا اس کے فیصلے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے ملے گا قرآن و سنت سے اس کو سب تسلیم کریں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو کافر ہے نا، کافر وہ اپنے تمام معاملات کا حل اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتا ہے، جبکہ مسلمان اللہ کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے اور رب تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات کا حل کر کے سکون و اطمینان پاتا ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل جو تھے اس لیے زوال پذیر ہوئے کہ برائیوں میں مبتلا ہو کے غضب الہی کے حقدار ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے اپنی امانتیں، اپنے عہدے نااہل، بد اخلاق، راشی اور بد دیانت اور بدکار لوگوں کے حوالے کر دیے تھے۔ برے لوگوں کی قیادت نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، انصاف کی روح سے وہ خالی ہو گئے۔ آج یہی حال مسلمانوں کا ہے، عذاب الہی کے انتظار میں ہے۔ غور کریں، جہاں کتاب اللہ خاموش ہوتی ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ معاملے کو حل کر دیتی ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ بات نہیں ملتی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بات مل جاتی ہے الحمدللہ، نہیں تو پھر اول الامر، اس کے پاس علماء کی کونسل ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق اجماع کرتی ہے، اور پھر وہ جو ہے قیاس ان کے ذریعے سے معاملے کا حل آسانی سے نکل آتا ہے، اور تنازع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں ماشاءاللہ اطمینان اور سکون اور ماشاءاللہ خوشیاں وہ گھر کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا، اگر حکم اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو اول الامر کی اطاعت لازمی نہیں ہوگی۔ نزاع کی صورت میں اجماع، قیاس اور اجتہاد سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تنازع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، یہ بہتر عمل ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 52 مسلمان ملک ہیں، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اسلامی معاشرہ جب اسلام نافذ ہوتا ہے تو اسلامی معاشرہ خود بخود ترقی کی راہوں پر چل پڑتا ہے، نہ کسی کا حق ضائع ہوتا ہے، اور ہر انسان خوشی سے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی فرمانبرداری کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو سکون اور اطمینان کی دولت سے بھر جاتا ہے، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔